السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے. واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو معاملہ تھا، جو ان کو ایک بھونڈا سا ایک فیصلہ آیا تھا، اس کو بھونڈا ہی کہا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے کم از کم کوئی جو ہے معاملہ لگ رہا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. آج ان کے دو وکلا پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، دو جج صاحبان، اور انہوں نے ان سے پاسپورٹس کی اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. نیب کے جو افسر تھے وہاں پہ، جو نیب کے وکیل تھے، وہ بھی کچھ کنفیوز تھے. انہوں نے کہا نہ ہم ان کے اریسٹ کے اندر انٹرسٹڈ ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی اعتراض ہے اگر یہ دوبارہ اپیل کے لیے جاتے ہیں. تو اپیل ان کو مل گئی ہے، دونوں کیسز میں اپیل کا حق ان کے پاس ہے. اب یہ کیسز دوبارہ سے سرے سے سنے جائیں گے اور ہوپ فلی انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے. لیکن ایک بڑا مذاق ہے، وہ مذاق یہ ہے کہ نیب کے جو افسر تھے یا وکیل تھے، ان سے یہ استفسار کیا جج صاحب نے کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ جب آپ کے پاس نہ ثبوت ہیں، نہ آپ اس میں کوئی کیس میں کوئی کارروائی مزید کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ اریسٹ چاہتے ہیں، تو پھر آپ کیا دلائل دیں گے؟ ان کے حق میں دلائل دیں گے. تو یہ پروسیکیوشن جو ہے اس ملک میں پتہ نہیں کیسے چینج ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جس طرح سے جب دوبارہ کیسز شروع ہوں گے تو ہم پھر اب تفتیش دیکھیں گے اور پھر ہم کوئی مزید ثبوت اگر آتے ہیں تو وہ سامنے رکھیں گے. اب معاملہ کدھر جائے گا کدھر نہیں جائے گا، لیکن یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو بہرحال کوئی ریلیف دیتا ہوا یا ریلیف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اور وہ اس لیے کیونکہ آج بھی ان کو جو ٹرائل ختم کرنے کی ان کی کل یہ بات ختم کر دی گئی تھی، اس کو نپٹا دیا گیا تھا کہ ٹرائل نہیں ہوگا. آج ان کو کہا ہے جی ان کو فری اور فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور فیئر ٹرائل انشور کریں. اور انہوں نے یہ بات اس لیے بھی فنی ہے کیونکہ ان کے جو وکلا تھے وہ آج گئے تھے اس کو ہٹانے کے لیے یا اس کو ختم کروانے کے لیے، اور اس میں مزید کوئی ڈاماڈول ہوتی، کوئی معاملہ ڈیلے میں چلا جاتا. لیکن آپ کو پتہ ہے جورسڈکشن از دیر خاصا، وہ جورسڈکشن اور ججز کو متنازع کرنا ہی پی ٹی آئی کے وکلا کا معاملہ ہے. لیکن اب یہ لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ ٹرائل ہوگا. وہ تو گئے تھے کہ چلان صحیح نہیں ملا، مگر ان کے گلے پڑ گیا ہے اب یہ معاملہ کہ اب ٹرائل ہوگا. اب ایک کے لیے دروازے بند ہو رہے ہیں تو دوسرے کے لیے دروازے کھل رہے ہیں، اور باقی جو پارٹیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو رہا ہے کہ یہ فیصلے ہو چکے ہیں، اب الیکشن تو بلا وجہ کا تکلف ہوگا. لیکن پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے کل بھی یہ کہا ہے کہ ان کو یہ امید نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گی، وہ تو شاید جوڈیشری کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو 103 لوگ پکڑے گئے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اب استحکام پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بار بار الیکشن شیڈیول کا بات کرتی ہے، اور نون لیگ اس وقت لگ رہا ہے کہ اچھے ایریا میں ہے، سیف ایریا میں کھیل رہی ہے. لیکن اس پر بھی مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. آپ کا بہت شکریہ صدیقی صاحب، آپ نے جوائن کیا. صدیقی صاحب، میاں صاحب واپس آ گئے، آنا تھا. میاں صاحب کے لیے انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پہلے نہیں ان کو کیا گیا تھا، ان کو فالو نہیں کیا گیا تھا. اب آپ کو امید لگ رہی ہے کہ اب جو نیا جو اپیل میں جائیں گے اور پھر ایک نیا اپیل کے بعد جو سماعت ہوگی اس میں کوئی قانونی تقاضے آپ کو پورے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ ثنا، آپ نے اپنی گفتگو میں بھی بہت سے پہلو واضح کر دیے. دیکھیے، نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے نظام انصاف پہ بہت بڑا دھبا ہے. نواز شریف کے ماتھے پہ تو کوئی داغ نہیں لگا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا جو نظام عدل تھا اس کے ماتھے پہ ضرور کئی داغ آئے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ داغ دھوئے جائیں. معاملہ یہ نہیں ہے کہ عدلیہ آج کوئی ریلیف دے رہی ہے یا کیا کرنے جا رہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ انفرادی حوالہ نہ بھی دینا چاہیں، کچھ ججوں کے نام نہ بھی لینا چاہیں، تو ایک ادارے نے مل کر، چاہے وہ کسی کے دباؤ میں یا بغض میں کیا یا اناد میں کیا، ایسے فیصلے صادر کیے کہ جن کی نظیر نہیں ملتی. بلیک لا ڈکشنری نکل آئی. اب فیصلے تو آپ کرتے رہے ہیں بلیک لا ڈکشنری سے، اب آپ چاہتے ہیں کہ جی فیصلے آئین کی سبز کتاب کے مطابق ہونے چاہیے. ثاقب نثار نے کیا کیا، کھوسا نے ان کے ساتھ کیا کیا، اس کو بھول جائیں. آج فیصلہ ہونا چاہیے امام ابو حنیفہ کے معیار پہ اور امام حنبل کے معیار پہ. تو ہم تو کہتے ہیں کہ کریں اس معیار پہ فیصلہ، لیکن اگر اس معیار پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو نواز شریف کے خلاف تو نہ پہلوں کو کچھ ملا ہے نہ آپ کو کچھ ملنا ہے، لیکن ان لوگوں کو ضرور کٹہرے میں لانا پڑے گا جنہوں نے پتہ نہیں ملک کے کروڑوں یا اربوں روپے خرچ کیے، دنیا بھر کی تنجوریاں کھنگالی، بینک کھنگالے، اداروں کے پاس گئے، پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ کیا، کچھ نہیں ملا.
یعنی آپ دیکھیں ثنا، حیران کن بات ہے جس کا تذکرہ ہم نہیں کرتے کہ نواز شریف پہ جتنے بھی کیسز بنے ہیں ان میں کرپشن کا کوئی الزام ہی نہیں ہے کہ تم نے یہاں سے کک بیکس لیے ہیں، تم نے یہ موٹر وے بنائی تھی تو یہاں سے کمیشن، ایسا کوئی الزام بھی نہیں ہے۔ الزام یہ ہے کہ جی تمہارے جو اثاثے ہیں نکلے ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں وہ تمہارے وسائل سے زیادہ ہیں۔ اور جو دلچسپ بات جسٹس عطر من اللہ نے لکھی تھی کہ جی حیران کن بات یہ ہے کہ نہ اثاثوں کا تعین کیا گیا کہ کتنی مالیت کے ہیں، اور نہ وسائل کا تعین کیا گیا کہ کیا اس شخص کی جیب میں اتنے پیسے تھے کہ یہ گاڑی خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا۔ گاڑی دیکھی اور کہا جی کہ یہ گاڑی تمہارے وسائل سے باہر۔ تو یہ ایک مضحکہ خیز کہانی تھی۔ اب اس مضحکہ خیز کہانی کا باب بند ہونے جا رہا ہے۔ اس کو آپ جو مرضی ہے ان کے مخالفین نام دیتے رہیں، یہ رسوائی کا ایک داغ ہے جو نواز شریف کے چہرے سے نہیں دھونا عدلیہ نے اپنے ماتھے سے دھونا ہے۔ عدلیہ کٹہرے میں کھڑی ہے، نواز شریف نہیں کھڑا۔ سر یہ عدلیہ جو کٹہرے پہ کھڑی ہے تو عدلیہ کے پیچھے بھی تو جو تھے اب ان کا بھی ذکر کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور صدیقی صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کیونکہ اتنے چاؤ سے لے کر آئے تھے، آپ کو بھی پتا ہے عمران خان صاحب کو 2018 میں جب الیکشن جتوا کے ان کو مسلط کیا گیا تو اس میں اتنے چاؤ سے اتنے پیار سے لے کر آئے تھے، وہی چاؤ اور پیار ہمیں آج میاں صاحب کے ساتھ بھی نظر آتا ہے، لیکن وہ بھی 3.5 سال بعد ان کو چلتا کر دیا تھا۔ آپ کا بھی ایک نہیں آتا نظر، تو باقی لوگوں کو تو نظر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈیمیج بھی ان کے لیے، پروٹوکول بھی ان کے لیے، جو پنجاب کی جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی آپ کا یہ کیسز کا معاملہ صحیح کر دیا، معطل کر دیا۔ اب یہ تمام تر چیزیں آپ کے فیور میں تو جاری ہے نا، ساری کائنات آپ کے سارے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے میاں صاحب کو چوتھی بار پرائم منسٹر تو بنا رہی ہے، لیکن یہ معاملہ 3.5 سال بعد دوبارہ کھٹائی میں نہیں پڑے گا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کو کیسے انشور کیا جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو ثنا یہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ہمارا اور لاڈلے کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، دور دور تک زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہو رہی۔ ہم اگر آئے ہیں، ہماری سلامتی کو مسئلہ ہے، ہماری سیکیورٹی کو مسئلہ ہے، بیرونی اداروں نے بھی بتایا ہے، اندرونی سلامتی کے جتنے ادارے ان سب نے بتایا ہے۔ اگر ایک شخص کو تحفظ دیا جا رہا ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے، وہ سابق وزیر اعظم بھی ہے، تو کوئی ایکسٹراڈینری چیز نہیں ہو رہی۔ جس بات کا آپ نے حوالہ دیا یہ اب نہیں ایجیٹیٹ ہوئی، یہ چیز پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ درخواست دی گئی تھی، بزدار صاحب نے سنی تھی اور بزدار صاحب نے ریجیکٹ کر دی تھی۔ اور یہ اس کا منبع کیا تھا؟ اس کا منبع تھا ایک اور ہائی کورٹ کا فیصلہ جس نے کہا تھا کہ آئین قانون اجازت دیتا ہے اور آپ کو صوبائی حکومت سے رجوع کرنا چاہیے اپنے اس فیصلے کو معطل کرانے کے لیے، جو رجوع 2019 میں بھی کیا گیا، اب بھی کیا گیا۔ اس وقت نہیں مانا گیا، اب مانا گیا۔ یہ کوئی آؤٹ آف دی لا، آؤٹ آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے۔ اس کو یہ مت کہیں کہ خان صاحب کی جو رعایتیں ہیں ان کو اگر میں گنوانے میں آؤں تو شاید آپ کے 10 پروگرام بھی ناکافی ہو جائیں۔ نہیں سر، رعایت کی بات میں کہہ رہی ہوں کہ پیار اور چاؤ جن کو وہ لے کر آتے ہیں پھر ان کو ساتھ کرتے جو ہیں، وہ بھی تو ہمیں پتا ہے نا کہ یہ جو رستہ ہے انتخابات کا، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ اب تکلف ہی رہ گیا الیکشنز کا، کیونکہ میاں صاحب تو چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے ہی، ان کو تو ابھی سے وہ پروٹوکول مل گیا ہے۔ اب آپ اس کو تحفظ کہتے ہیں، لیکن لوگ آن ریکارڈ ہیں کہتے ہوئے کہ ان کو وہ ایگزیکٹلی وہی پروٹوکول ملا ہے جو ایک پرائم منسٹر کو ملتا ہے، ناٹ فارمر بٹ سرونگ۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ اور اگر تحفظ کی اتنی فکر ہے تو پھر جے یو آئی فے میں دھماکے کیوں ہوتے ہیں ان کے جلسوں میں؟ ان کو بھی سیو کر لیں۔ اگر سبھی کے لیے ایک ہی جیسا معاملہ ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی نالا ہے کہ ہمیں بھی کوئی سیکیورٹی نہیں دی جاتی۔ تو یہ میاں صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ تو ایکسٹرا ہو رہا ہے نا عرفان صدیقی صاحب، بھلے ازالہ ہی ہو رہا ہو، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی، نہ میں اس کو نلیفائی کر رہی ہوں، لیکن آپ مانے تو نہیں چلے میں مان لیتا ہوں، آپ اصرار کر رہی ہیں تو میں مان لیتا ہوں کہ ایکسٹرا آرڈنری کچھ ہو رہا ہے میاں صاحب کے ساتھ، لیکن آپ بھی میری ایک بات مان لیں کہ پچھلے 4 سالوں میں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سپر ایکسٹرا آرڈنری تھا۔ جو نواز شریف نے جس چکی میں اسے پیسا گیا اور جس پیمانے پہ اسے ناپا گیا اور جس ترازو میں اسے تولا گیا، پاس اس کے کوئی قریب اس کے پاس سنگ بھی نہیں آیا ہے۔ اس لیے آپ یہ مانیں کہ اگر آج اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرا آرڈینری سلوک ہو رہا ہے تو وہ تقاضا کرتا ہے اس سپر ایکسٹرا آرڈینری سلوک کو نلیفائی کرنے کا جو آپ ایک شخص سے روا رکھ چکے ہیں۔ آپ نے اگر ایک بے گناہ کو 10 کوڑے مارے ہیں اور اگلے دن آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط کوڑے مارے ہیں اور آپ اس پہ مرہم لگاتے ہیں، تو یہ کوئی فیسیلیٹیشن ہو جاتی ہے، یہ سہولت کاری ہو جاتی ہے، یہ کوئی لاڈلا پن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نواز شریف کو اگر آج بقول آپ کے جو بات میں مان لوں
کہ جی کوئی ایکسٹراڈنری ان کے ساتھ سلوک جو میں نہیں اپنے طور پہ نہیں تسلیم کر رہا، لیکن چلیں آپ کی دل جوئی کے لیے میں مان لوں تو آپ بھی یہ مان لیں کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ایسا سلوک ہوا کہ شاید آپ کی تاریخ میں کسی کون سا وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے پھانسی چڑھ گئے، بھٹو صاحب بہت بڑے عظیم لیڈر تھے، بے نظیر قتل ہو گئی، جمہوریت کے لیے سب کی قربانیاں ہیں، لیکن نواز شریف کی قربانیاں کچھ کم نہیں ہیں۔ لانڈی اس نے دیکھی، اٹک کلا اس میں آپ نے ڈالا، آپ نے تنگو تاریخ کوٹھیوں میں ڈالا جہاں 20 دن پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے، کس کھاتے میں ہے، کون سی لکھپت اس نے دیکھا، اڈیالہ اس نے دیکھا، بیٹی کو اپنے ساتھ قید ہوتے اس نے دیکھا، اتکڑیاں اس کو لگیں، جہاز کی سیٹوں سے آپ نے اس کو باندھا، 11 سال آپ نے اس کو ملک میں نہیں آنے دیا، اس کی بیوی چلی گئی، اس کی والدہ چلی گئی، اس کا باپ اسی آشوب میں چلا گیا، آج کہتے ہیں جی کہ بڑا ایکسٹراڈینری سلوک ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ جو کچھ آپ نے کیا ہے آپ کو تو یہ جملہ کہتے ہوئے بھی 10 بار سوچنا چاہیے۔ نہیں لیکن صدیقی صاحب آپ کی بات درست مان لیتی ہوں، میں بھی آپ کی بات درست مان لیتی ہوں، لیکن میں آپ کی دل جوئی کے لیے نہیں، میں تو فیکٹ کے اوپر بات کروں گی، اور ہم نے بہت اونچا اور بہت دیر تک ہم نے یہ بات کی ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا، اور ہم ان کی ہر زیادتی پر بولیں، اس لیے یہ زیادتی آپ نہ کریں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کتنی معاملات ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا سر، تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس۔ سر یہ فرما دیجیے گا کہ اب تھوڑے سی معاملات پہ آ جاتے ہیں جو کاکڑ صاحب ہیں، جو نگراں سیٹ اپ ہے۔ آپ نے کالم لکھا اور بڑا کاکڑ صاحب کی تعریفیں آپ نے اس میں کی، اور آپ نے یہ بھی کہا اس میں لکھا کہ آپ کو وہ بڑی راز والی باتیں بتاتے ہیں، بڑے راز ہیں کاکڑ صاحب جو آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پھر آپ لندن گئے، پھر آپ نے میاں صاحب سے ملاقاتیں کی، اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ بڑی راز و نیاز ہوتا ہے، اور تمام جو فیصلے ہوتے ہیں، اہم فیصلے، ان پر آپ سے مشاورت ہوتی ہے۔ سر میرے 2 سوال ہیں۔ ایک پہلا یہ کہ کاکڑ صاحب کا تاثر تو یہ بھی ہے کہ کاکڑ صاحب کا جو نگراں وزیر اعظم بننے کا جو معاملہ تھا وہ آپ کو قبل از وقت پتا تھا، پہلے سے پتا تھا کہ کون بن رہا ہے، آپ کو علم تھا، اور اگر آپ اس تاثر کو بتا سکیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ سوال میرا ہے کہ کاکڑ صاحب آپ پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ سے راز والی باتیں کرتے ہیں، اور مطلب یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ کیا جو مشاورت ہوتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، تو کیا ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو اب فیصلے ہو رہے ہیں یا جو آنے والے وقت میں ہوں گے وہ سب آپ لوگوں کی مرضی سے ہو رہے ہیں؟ بہت لوڈڈ سا کوشچن ہے ثنا، لیکن جواب دینے سے پہلے میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، تو میرا اشارہ ہرگز آپ کی طرف نہیں تھا، یا آپ بہرحال میں جانتا ہوں آپ کو بہت اچھی طرح، آپ تاریخ کی بالکل درست سمت پہ کھڑی تھیں، آپ نے قیمت بھی اس کی ادا کی ہے، اور جمہوریت اور آئین اور قانون اور انصاف کے جو تقاضے تھے ان کے ساتھ آپ کھڑی رہی ہیں، اور اب بھی کھڑی ہیں ماشاءاللہ، اور ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ میرا کوئی اشارہ آپ کی طرف، آپ کی ذات کی طرف نہیں تھا، ایک اجتماعی جو جبر کی طاقتیں تھیں ان کی طرف تھا، میڈیا کا ایک بڑا حلقہ ہے اس کی طرف تھا۔ سو اس کو بالکل اس حوالے سے نہ دیکھیے گا۔ اب آپ کی بات کی طرف آتے ہیں۔ کاکڑ صاحب جب پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور میرے ساتھ 1-2 باہر کے دوروں پہ بھی رہے جب وہ سینٹ میں تھے، تو سم ہاؤ ہماری اچھی دوستی بن گئی آپس کی، جو 3 سال ہم نے اکٹھے گزارے ہیں، تو ہم گپ شپ کرتے رہتے تھے، ٹیلی فون پہ بھی ہوتی تھی، جب سینٹ میں بیٹھتے تھے، لابی میں بیٹھتے تھے تو وہاں بھی ہوتی تھی۔ تو مجھے یہ اندازہ تھا کہ وہ آنے والے سیٹ اپ کا حصہ بننے والے ہیں، کچھ ان کی باتوں سے بھی اندازہ تھا، اور کچھ ویسے بھی سنگن ہوتی رہتی تھی۔ لیکن جو وزارت عظمیٰ کا معاملہ ہے، یہ میرا خیال ہے نہ ان کے علم میں تھا اور نہ مجھ سے کوئی انہوں نے شیئر کیا۔ آخری 1-2 دن تک یہ تو کنفرم تھا کہ وہ ایک وفاقی وزیر بننے جا رہے ہیں، اور بڑی اہم وزارت انہیں ملنے والی ہے، لیکن اچانک یہ جو قرائے فعال ان پہ نکلا ہے، یہ ان کے لیے بھی اچنبے کی بات تھی، اور ظاہر ہے کہ میرے لیے بھی حیران کن بات تھی۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ پتہ نہیں مشاورت کی بات کر رہی ہیں، تو میرا خوشگوار حیرت، ظاہر ہے کہ میرے دوستوں میں سے ہیں تو مجھے اچھا لگا کہ چلیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پڑھا لکھا آدمی ہونے کے ناطے، اور بلوچستان سے ہونے کے ناطے، اور معاملہ فہم آدمی ہونے کے ناطے میں نے اسے اچھا سمجھا، ایک اچھا فیصلہ سمجھا۔ دوسری بات جو آپ فرما رہی ہیں کہ مشاورت، پتہ نہیں اس کا اشارہ آپ
ان سے کہہ رہی ہیں. ان سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. جس دن سے یہ وزیر اعظم بنے ہیں, اب مجھے نہیں یاد کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے, لیکن ٹیلی فون پہ ایک دفعہ میری ان سے بات ہوئی ہے, وہ بھی ان کی طرف سے فون آیا. میں نے کوشش ہی نہیں کی کبھی کہ ان سے ملنے جاؤں یا ان سے بات چیت کروں, میں مناسب نہیں سمجھتا. تیسری بات جو ہے میاں صاحب کے حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں, میرا خیال ہے تو میاں صاحب کی آپ بھی انہیں بہت دفعہ ملی ہیں. ان کی ایک عادت ہے, مزاج ہے کہ وہ مشاورت کا حلقہ بڑا وسیع رکھتے ہیں. وہ جو چائے پلانے والا کافی والا بھی ان کا ملازم بھی آتا ہے تو کہیں گے نواز تیرا کی خیال ہے پھر کی کیتا جائے اس سلسلے میں, تو وہ اپنی رائے بھی دیتا ہے. وہ ان کے ایک مرحوم فوٹوگرافر ہوا کرتے تھے زاہد بلتی صاحب, تو بلتی کو بھی کہتے تھے بلتی تیرا کی خیال ہے پھر اے کام ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو مشاورت وہ مجھ سے بھی کر لیتے ہیں. ان کے بڑے سینئر لیڈر کی عادت ہے جو مجھ سے بہت پہلے سے ان کے ساتھ ہیں, تو یہ ان کی میں نے دیکھا ہے کہ خوبی ہے. اور اپنا فیصلہ وہ پہلے سے نہیں سناتے مشاورت کرتے وقت تاکہ لوگ انفلوئنس نہ ہوں یا ان کی رائے کے حق میں رائے نہ دیں. وہ سب کی رائے سننے کے بعد پھر یہ بھی کہہ دیتے کہ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں, یا یہ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے, اس پہ پھر بارے دیگر بحث ہو جاتی ہے. تو آنے والے دنوں کے بارے میں ایک چیز آپ کو واضح کر دوں, میں نے یہ جو 2013 سے 2017 کا عرصہ ہے میاں صاحب کے بہت قریب رہ کے دیکھا ہے, بہت قریب رہ کے دیکھا ہے, اور بہت سی ان کی تقریباً ساری ہی اہم میٹنگز کا میں حصہ رہا ہوں. اور ان میٹنگ سے ہٹ کے بھی مجھ سے ذاتی طور پہ بھی ان کی بڑی مشاورت بھی رہی ہے, اور تبادلہ خیال کہہ لیجئے, ڈسکشنز کہہ لیجئے. ان کی فیملی بھی بعض اوقات شریک رہی ہے. میری بڑی سوچی سمجھی سنا رائے ہے. میں آپ کو کٹ آف کر رہی ہوں کیونکہ ایک سوال اسی بات سے کنیکٹڈ ہے. جو آپ بات کریں نا کہ آپ اہم میٹنگز میں رہے ہیں, آپ اہم فیصلوں میں ان کے ساتھ رہے ہیں, اور وہ بالکل وہ ان کا بڑا وسیع ہے جن سے وہ مشورہ کرتے ہیں. یہ مجھے صرف فرما دیجیے گا کہ اب ایک بات آئی ہے تو میں آپ سے یہ کر بھی لیتی ہوں, یہ لوڈڈ بھی ہے, لیکن یہ کیونکہ آپ نے کالم میں لکھا ہے, اب دیکھیں آپ کے کالم میں کتنے غور سے پڑھتی ہوں. اب آپ نے ایک کالم میں اور لکھا کہ آپ جب لندن گئے اس بار میاں صاحب سے ملے تو میاں صاحب نے کوئی ذکر نہیں کیا نہ جنرل باجوہ ریٹائرڈ کا نہ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کا, اور یہ مفاہمت بھی ہمیں ایک دم سے نظر آ گئی کہ ہو رہی ہے کہ لیٹس فرگیٹ اینڈ لیٹس موو آن. تو یہ اب آپ کے شاگرد بھی رہے ہیں پنڈی میں باجوہ صاحب, اس میں بھی سر آپ کا کوئی رول ہے کہ مفاہمت کرنی چاہیے, نواز اس کو اس طرح کر لیں یا میاں صاحب اس طرح کر لیں, اس طرح نہ کریں, کیا آپ کی کوئی مشاورت اس میں اس حوالے سے بھی ہوئی ہے؟ ثنا اگر آپ میری بات پوری سن لیتی نا تو یہ شاید سوال بڑا اضافی سا ہو جاتا, لیکن میں یہ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو رائے یا جو لوگوں کا ایک تاثر ہے وہ مجھے 4 سال کی قربت کے دوران درست نہیں لگا. میاں صاحب تصادم کے آدمی نہیں ہیں, میاں صاحب بلا وجہ کی کشمکش نہیں چاہتے, میاں صاحب بلا وجہ کی محاذ آرائی نہیں چاہتے. اور میں نے 4 سالوں میں کوئی ایک سنگل واقعہ ایسا نہیں دیکھا جس سے میں کہوں کہ میاں صاحب آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں, اس سے تلخی بڑھے گی. میں نے ایسے 20 واقعات دیکھے ہیں جو وزیر اعظم کوئی بھی ہوتا تو وہ محسوس کرتا جی دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, ڈے 1 سے دیکھیں اور آخری دن تک دیکھیں. لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ رہا ہے. اس نے تو کبھی بڑھ کے دیکھیں, جب یہ ڈان لیکس کا کتنا بڑا ایشو تھا, ریجیکٹڈ کا ٹویٹ آ گیا, مفاہمت کے لیے کہا گیا جی کہ ہماری شرط ہے پرویز رشید کو نکالو. مجھے اس دن کہا انہوں نے, میاں صاحب نے مجھے بلایا خاص طور پہ, اکیلے میں بیٹھ کے بات کی, کہنے لگے جی دیکھیں اب یہ مطالبہ آ رہا ہے ہمیں, ہم کیا کریں ہم. اور میں نے کہا جی کہ یہ ہے تو زیادتی. کہنے لگے پرویز رشید کا میں بڑا احترام کرتا ہوں اور میرا ساتھی ہے اور بڑا پرانا ساتھی ہے اور وفادار ساتھی ہے, اور میں اتنا احترام کرتا ہوں کہ اس نے اتنی سختیاں برداشت کی ہیں. یہ لفظ ہے میاں صاحب کے, میں بہت کم یہ لفظ شاید کہیں کوٹ کیے ہوں گے کہ میں تو جب وہ آتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کھڑا ہو کے اسے سلام کروں. اب اس شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو نکال دو, تو میں کیا کروں. میں نے کہا جی ہے تو یہ زیادتی, لیکن معاملات کو اگر ہم نے سنبھالنا ہے اور آگے چلنا ہے تو پھر یہ کڑوا گونٹ پینا پڑے. میں نے اس سے 2-3 دن بعد میری باجوہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, تو میں نے کہا جی کہ آپ لوگ بھی کچھ خدا کا خوف کریں. آپ نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے, ریجیکٹڈ ٹویٹ کہہ دیا ہے, اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں جی کہ اس کو نکالو اور فلاں کو نکالو. میں نے یہ بات کہی ہے, میں پہلی دفعہ ثنا آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں باجوہ صاحب, اگر پرائم منسٹر کہے کہ جی جس جنرل نے ISPR کے جرنیل تھا یا جو بھی تھا جس نے یہ ٹویٹ کیا ہے ریجیکٹڈ کا, اس کو نکالو, آپ نکال دیں گے؟
تو کہنے لگے نہیں یہ تو سر کیسے ہے ادارہ ہے یہ. میں کہا دیکھیں, اور پھر میرا مکالمہ یہ تھا, میں نے کہا دیکھیں باجوہ صاحب, جس طرح یہ آپ کے کمانڈر ہیں نا یا کور کمانڈر ہیں, اسی طرح پرویز رشید بھی اس کا کور کمانڈر ہے اور ہم سب اس کے کور کمانڈر ہیں. آپ بڑی آسانی سے کہتے ہو فلاں کو نکال دو, فلاں کو نکال دو, اور اس بیچارے نے نکال دیا. کہنے لگے جی نہیں یہ کافی نہیں ہے, فاطمی کو بھی نکالو. چلو جی فاطمی کو بھی نکال دیا. نہیں جی یہ کافی نہیں ہے, راؤ تحسین کو بھی نکالو. چلیں جی اس کو بھی. تو میاں صاحب نے مفاہمت کی اور معاملات کو آگے چلانے کی اپنی سی کوشش کی ہے, اور مجھے کوئی ایک واقعہ بھی یاد نہیں ہے کہ جسے میں کہوں کہ یہ میاں صاحب کی زیادتی تھی. میاں صاحب زیادتیاں برداشت کرتے رہے, یہ تاثر غلط ہے, اس کی نفی ہونی چاہیے کہ وہ تصادم مول لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی یہ سوچ جو تھی, جو میں نے کہا کہ انہوں نے نام نہیں لیا, وہ ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں. اب اس تقریر میں بھی انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو کام نہیں چلے گا. سر لیکن جو آپ حالات کا تذکرہ کر رہے ہیں, کیا اب حالات تبدیل ہو جائیں گے صدیقی صاحب؟ کیا اب وہ حالات تبدیل ہو جائیں گے؟ کیونکہ اگر میاں صاحب تصادم نہیں چاہتے, لیکن اگر کوئی ان کو نہیں چاہتا, تو پھر کیا وہی ریپیٹیشن ہوگی جو معاملات پہلے بھی رہے ہیں ان کے دور اقتدار میں, کہ ان کا اقتدار چھین لیا جاتا ہے, ان کو کبھی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, کبھی ہائی جیکنگ کیس بنا لیا جاتا ہے, کبھی جلا وطن کر دیا جاتا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب شورٹی کوئی ہے یا ابھی بھی معاملہ ویگ ہی رہے گا کہ اللہ کرے گا جی سول ملٹری امبیلنس جو ہے وہ ختم ہو جائے؟ سنا, سچی بات یہ ہے کہ اللہ ہی پہ چھوڑنا پڑے گا. کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کسی چیز کی, آنے والے کل کی کوئی ضمانت نہیں ہے. حالات بھی بدلتے ہیں, تیور بھی بدلتے ہیں, اداروں کی ایک اجتماعی سوچ ہوتی ہے, اس کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ اچانک تبدیلیاں آنا بڑا مشکل ہے. لیکن ایک چیز سب کو سمجھ لینی چاہیے, جو نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہی ہے, کہ فرد جو ہے وہ سفر نہیں کرتا. چلیں نواز شریف نے 9 سال حکومت کی, 11 سالہ جلا وطنی کاٹ لی, اس کی بیوی چلی گئیں یا باقی جو بھی مظالم ہوئے ان کو بھول جائیں آپ. لیکن ملک کے ساتھ جو ہوا, ملک 2007 میں کہاں کھڑا تھا, آج 2023 میں 2017 میں کہاں کھڑا تھا, آج 2023 میں کہاں آ گیا ہے. اس کو پیچھے اب کون لے کے جائے گا؟ کون IMF کو کہے گا خدا حافظ؟ کون فاٹف کی وائٹ لسٹ میں اس کو لے کے جائے گا؟ کون سٹاک ایکسچینج کو 56 پہ لے کے جائے گا, 56,000 پہ لے کے جائے گا؟ کون آپ کی 60 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے کے آئے گا؟ یہ ظلم ہوا ہے, اس ظلم کا ازالہ نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف کی ضمانت کی درخواستیں منظور ہو گئی ہیں, وہ نکل بھی جائیں, لیکن پاکستان کی ضمانت کی درخواستیں کون منظور کرے گا؟ پاکستان کو اس گڑھے سے کون نکالے گا؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال. اگر یہ شعور پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں یار یہ انف از انف, 75 سال 76 سال بہت ہوتے ہیں, اس کھیل میں کچھ نہیں سیکھا. بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا, 600 ارب ڈالر لے کے بیٹھا ہوا ہے, ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ترلے کرتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, پاؤں میں بیٹھتے ہیں. ہمارے ساتھ تھا بنگلہ دیش, وہ 50-60 ارب ڈالر لیے بیٹھا ہے ضرب مبادلہ کے, ہماری حالت دیکھ لیں. تو یہ کیوں ہے؟ کیا ہم محنتی نہیں ہیں؟ کیا ہمارے بچے نوجوان ذہین نہیں ہیں؟ کیا ہمارے کسان محنتی نہیں ہیں؟ کیا انٹلیکچول لیول ہمارا کم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہم شاید ان دونوں سے آگے ہوں, لیکن کچھ تو ہے نا, اور جو کچھ ہے وہ ہم سب کو پتا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دعا بھی کرنی چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. لیکن سر اچھا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل, سر سوری میرے پاس وقت کم ہے, آپ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں لیکن میرے پاس وقت کم رہتا تھا, اسی وجہ سے ایک بڑا پرٹیننٹ 2 سوال رہ گئے, اگر آپ پلیز ان سے تھوڑا سا چھوٹا جواب دے دیجیے گا. ایک تو مولانا صاحب سے آج ملاقات ہوئی, علی محمد خان صاحب کی, اسد کیسر صاحب کی, وہ ہاں میں نے کہا یہ تعزیت کے لیے گئے تھے, آپ کو لگتا ہے یا کوئی برف پگھلی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں چیئرمین PTI کی اجازت سے گئے تھے, اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی, ہم تو صرف تعزیت کر کے آئے. آپ کو یہ اچھمبے کی بات لگی ہے اس ملاقات سے, یا اٹس اے پلیزنٹ سائن کہ چلیں اب معاملات جو ہیں وہ صحیح ہو رہے ہیں؟ دیکھیں آپٹکس کی حد تک تو سنا ٹھیک بات ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے ٹو مچ معنی اخذ کیے جا رہے ہیں اور اسے ضرورت سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ PTI کی کوئی شخصیت, چاہے وہ اسد کیسر ہو یا کوئی اور ہو, وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. معنی PTI کے ساتھ اگر کوئی چیز لفظ جڑا ہوا ہے تو وہ ہے عمران خان. اگر عمران خان ایک فیصلہ کر لیتے ہیں خلوص دل کے ساتھ کہ یار میں نے جو سیاست کی ہے وہ ٹھیک نہیں تھی, اب ہمیں ایک نئے راستے پہ چلنا چاہیے, تو بات بن جائے گی. اگر وہ وہیں کھڑے ہیں جہاں ہمیشہ کھڑے رہے ہیں اور 25 سال کی سیاست کے دوران کھڑے ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ کھڑے ہیں, اس لیے کہ مجھے ایک صحافی دوست بتا رہے تھے کہ پرسوں
جب ان پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے تو انہوں نے نواز شریف کے بارے میں کچھ ایسے جملے بھی وہاں کہے ہیں جو کوٹ تو کہیں نہیں ہوئے، لیکن براہ راست انہوں نے مجھے بتائے ہیں کہ تو یہ جس سوچ کی غمازی اس وقت بھی ہو رہی ہے ان کی طرف سے، ان کے اندر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مفاہمت کا یا تعصف کا یا ندامت کا یا ایک نئے سفر کے آغاز کا کوئی جذبہ ہے. اور اگر ان کے اندر نہیں ہے تو باہر جتنے مرضی ہے ملاقاتیں ہوتی رہیں، مداراتیں ہوتی رہیں، تعزیتیں ہوتی رہیں، تقریبات ہوتی رہیں، کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اوکے سر، آخر میں صرف یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ میاں صاحب کی تقریر لائیو تو نہیں سن سکی تھی، لیکن میں نے پھر جب سنی، پھر بہت غور سے سب چیز سنی، تو بہت انہوں نے گفتگو اچھی کی، بڑا کامیاب جلسہ تھا. اس کے لیے تو آپ کو ہر چیز کی ضمانت بھی آپ کے پاس ہے، اب آپ کو پتہ بھی ہے، سرویز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کنوں نے دیکھا، کتنے لوگوں نے دیکھا، ہر 3 میں سے 2 لوگوں نے یہ اسپیچ دیکھی. تو انہوں نے بات کی ہمسائے ملکوں سے دوستی کی، آگے بڑھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا، انہوں نے فلسطین پر بھی ایک پوزیشن لی، انہوں نے کشمیر کے حل پہ بھی بات کی. پھر آخر میں انہوں نے ایک شعر بھی پڑھا، غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے بیٹھے ہم تہیا طوفان کیے ہوئے. سر یہ میاں صاحب سے تو اب تک رسائی حاصل نہیں ہوئی، نہ پتہ نہیں کب ہوگی، لیکن یہ شرف مجھے نہیں حاصل ہوا. لیکن میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں اس شعر سے کیا اخذ کرنا ہے، کیا تشریح اس سے لینی ہے کہ میاں صاحب نے یہ شعر پڑھا ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو اپنے اپنے ذوق پہ منحصر ہے ثنا، جو مرضی آپ مانی آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ لے لیں. لیکن جو شعر جو غالب کا مفہوم تھا وہ تو یہی تھا کہ ہمیں نہ چھیڑو، کیونکہ ہمارے آنسو اب اس سطح پہ آ چکے ہیں کہ اگر بہہ نکلے تو ایک سیلاب آ جائے گا اور ایک طوفان اٹھے گا. تو لوگوں نے معنی یہی لیے ہیں کہ میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب میرے صبر کا مزید امتحان نہ لو، جو ہو چکا اس سے ہمیں درگزر کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن آگے وہ جو غالبی کا ایک اور شعر ہے نا کہ دوست غمخواری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا، کہ میرے زخم بھر بھی جائیں تو پھر میں اپنے ناخنوں سے اسے کریت ڈالوں گا اور پھر میرے زخم ہرے ہو جائیں گے. تو زخموں کی سیاست اب نہیں ہونی چاہیے. اس سے مفہوم تو یہی نکلتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کا مفہوم بھی یہی ہے. کس کو بتا رہے ہیں کہ انف از انف؟ کس کو کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں نہ چھیڑو؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سب کو کہہ رہے ہیں، اداروں کو کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ چھیڑنے والوں کو ہی کہہ سکتا ہے نا آدمی. ٹھیک سر، میں تو نہیں چھیڑتی. بہت شکریہ آپ کا عرفان صدیقی صاحب، بڑا پلیزر ٹو ہیو یو، تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے بڑی انسائٹ دی، بڑی غضب کی گفتگو کرتے ہیں آپ. بہت شکریہ آپ کا. اینڈ ویلکم بیک. وقت کم مقابلہ سخت. فیاض حسین چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا چوہان صاحب. چوہان صاحب جسٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، کیونکہ یہاں پر پہلے ڈار صاحب قربان ہوئے، پھر انہوں نے سیاست چھوڑی، پھر فاروق حبیب صاحب بدل گئے، پھر تمام لوگ اس طرح سے بدلتے چلے جا رہے ہیں. اندلی عباس صاحبہ بھی آ گئی ہیں آپ کی پارٹی میں. ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ آج تو ایک الگ ہی رخ دیکھا ہے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اب انہوں نے استحکام پاکستانی جوائن کی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر تعزیت کے لیے پہنچ گئے. آپ کی کامنٹ سر اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اسد کیسر صاحب یا علی محمد خان صاحب گئے اور ان کی امامت میں نماز ادا کی. مجھے وہ 14 مئی کی رات 6:30 بجے کی وہ ترجمانوں کی اور قائدین کی زوم میٹنگ یاد آ گئی، جو چیئرمین تحریک انصاف 9 مئی کی گرفتاری کے بعد جب باہر آئے تو پہلی میٹنگ انہوں نے قائدین کی بلائی، جس میں ٹوٹل 14 بندے تھے. اس میں چیئرمین تحریک انصاف نے عاطف خان کو اور تیمور جھگڑا کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ عاطف خان اور تیمور جھگڑا ابھی اسی وقت ٹویٹ کرو کہ کل سے ہم فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے شروع کریں گے کے پی کے میں، اور کل سے پورے کے پی کے میں گلی محلوں کی سطح پہ جہاں جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدرسے ہیں وہاں پہ ہم نے مظاہرے کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ گلی گلی محلے محلے میں خانہ جنگی. پہلے 9 مئی کے واقعے کے ذریعے سے ریاست، فوج اور ISI اور کی ساری چولیں ہلا دی. اب گلی گلی محلے محلے میں شام، یمن، لبنان اور اردن کی طرح کی مارا ماری اور جناب گلی گلی میں جناب خانہ جنگی. اب میں حیران ہوں کہ اسد کیسر صاحب اور علی محمد خان صاحب جو بیانیہ لے کے وہاں گئے ہوں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ چیئرمین تحریک انصاف کی انڈورسمنٹ قطعاً نہیں ہو سکتی. اگر ان کی انڈورسمنٹ نہیں تھی، ان کی ول اور وش نہیں تھی، تو پھر تو یہ سارا کچھ نل اینڈ وائٹ ہو جائے گا. کوئی مفاہمت کا بیانیہ JUI کے ساتھ یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، کیونکہ
آپ بھی گواہ ہے کہ لیکن کیسر صاحب تو کہہ رہے ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی مرضی سے گئے ہیں. اسد کیسر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. جتنا چیئرمین تحریک انصاف کو 17 سال میں جانتا ہوں، یہ بالکل بھی ان کی مرضی، ان کی منشا نہیں ہو سکتی. جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے شروع میں جب یہ گرفتار ہوئے تھے تو 2-3 دن ذرا بھاگ دوڑ کی تھی، تو ان کو شٹ اپ کال بشرا بی بی کے ذریعے سے پہنچا دی گئی تھی کہ آپ میرا جھنڈا اٹھانے کی کوشش نہ کریں، چیئرمین تحریک انصاف کا جناب آپ سکسیسر بننے کی کوشش نہ کریں. میں جیل کے اندر بیٹھ کے اپنی بیوی بشرا بی بی کے ذریعے سے جو ہے وہ سارا پارٹی چلا لوں گا، کیونکہ انہوں نے 2-3 بیان دیے تھے کہ اب چیئرمین تحریک انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. تو جو شٹ اپ کال انہیں ملی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسد کیسر اور علی محمد خان میرے لیے قابل احترام ہے. کام انہوں نے اچھا کیا ہے، یہ بھی سن لیں، میری ذاتی رائے میں بہت اچھا کام کیا ہے. پولرائزیشن کی سیاست کو جناب ڈیکریز کیا ہے، نفرت کی سیاست کو ختم کیا ہے، چیئرمین تحریک انصاف کی طرز سیاست کی نفی کی ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اس میں چیئرمین تحریک انصاف کی ول، وش اور مرضی، منشا اور تمنا شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے موٹیو کیا تھا ملاقات کا؟ آپ کو کیا لگتا ہے صرف ورک پہ گلانی تھی، آپس میں دوستی کا ایک مظاہرہ کرنا تھا، مفاہمت کرنی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کوئی اور بھی معاملات ہیں؟ دیکھو، یہ اب رستے تلاش کر رہے ہیں. یہ جو باقی پی ٹی آئی ہے یہ اپنے طور پہ رستے تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کی جو میں مستقبل دیکھ رہا ہوں کہ بشرا بی بی تو جناب الیکشن سے پہلے جناب چلی جائیں گی جیل. اپنے جو معاملات ان کے کرپشن کے ہیں، ان کے میاں کے، ان کے بیٹوں کے، ان کے بھائی کے، ان کی سہیلیوں کے پیچھے علیمہ خان صاحبہ نے جھنڈا اٹھانا ہے. یہ میں اپنی ایک پولیٹیکل پرسپشن آپ کو بتا رہا ہوں، فارسی بتا رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں. علیمہ خان صاحبہ نے جناب پارٹی کی چیئرمینی کا جناب جھنڈا اٹھانا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرنا نہ اسد کیسر صاحب نے اور نہ باقی جناب پی ٹی آئی کے جو بچے کچے لوگ ہیں اکا دکا. اس پہ ان کا آپس میں کلیش ہونا ہے. انہوں نے کے پی کے کی سطح پہ اپنی پی ٹی آئی کے جناب معاملات چلانے کی کوشش کرنے ہیں، جس کا آج انہوں نے آغاز کر دیا ہے، جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں. اور اس آغاز سے وقتی طور پہ ان کو کچھ پرسنالٹیز کو تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن پی ٹی آئی کو اوورآل نقصان ہوگا، جو میں چیز دیکھ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر، لاسٹ میں میرے پاس بہت کم وقت ہے، لیکن مراد راز صاحب کا جیو فینسنگ میں شروع میں نام آیا، انہوں نے کہا غلط آیا. اس کے بعد اندلی عباس صاحبہ، ہمیں فوٹیج بھی معلوم ہے کہ وہ خدیجہ شاہ صاحب کو ڈرائیو کر کے لے کے جا رہی ہیں، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھی، اب وہ استحکام میں آ گئی ہیں. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ 0 ٹالرنس ہے 9 مئی میں جو ملوث ہیں ان کے لیے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ کلین چٹ استحکام پاکستان کیسے دے دیتی ہے؟ نہیں، ہم کوئی کلین چٹ نہیں دے رہے، اور اپنے پرچے بھگتیں گے، وہ سارے بھگت رہے ہیں.